ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جی وہ بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی ضروری مسئلہ ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ اصل میں سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایام تشریق کون سے ہیں، یعنی تشریق ڈیز کون سے ہیں۔ تو ایام تشریق جو ہے وہ 5 ہیں، جن کی ابتدا جو ہے وہ 9 ذی الحج سے ہوتی ہے اور 13 ذی الحج جو ہے وہ اس کا آخری دن ہے۔ ان کو ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ایام تشریق میں ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق کا پڑھنا بہت ضروری ہے، واجب ہے، یہ پڑھنا ضروری ہے، یعنی اس کو ہم اسکپ نہیں کر سکتے۔ اگر کسی سے یہ چھوٹ جاتی ہیں تو اس پہ گناہ ہوتا ہے، اور پھر اس کی قضا ہے یا نہیں اس پہ ہم آگے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ ایام تشریق کون سے ہیں، تو وہ 9 ذی الحج سے لے کے 13 ذی الحج تک ہیں، اور 9 ذی الحج کی فجر سے ہم یہ تکبیرات شروع کریں گے پڑھنا۔ ہر نماز کے بعد مرد جو ہے وہ اونچی آواز سے پڑھیں گے، خواتین سلو آواز سے پڑھیں گی، چاہے اکیلے نماز پڑھیں چاہے جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ تو 9 ذی الحج کی صبح فجر کے بعد سے شروع ہو کے 13 ذی الحج کی عصر پہ یہ چیز ختم ہو جائے گی، یعنی عصر کی نماز پہ آپ جب یہ تکبیرات پڑھیں گے تو اس کے بعد مغرب اور عشاء میں نہیں پڑھنی 13 ذی الحج کی۔ تو یہ تو اس کے پڑھنے کی ترتیب ہوگی۔ اب اگر کسی سے یہ تکبیرات چھوٹ گئی تو اس کی 2-3 صورتیں ہیں، میں چاہوں گا کہ ان پہ بات کروں۔ پہلی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ نماز تو پڑھی لیکن وہ تکبیرات پڑھنا بھول گئے، تو جیسے ہی نماز کا وقت گزر گیا پھر یاد آئی، یا کسی کام میں لگ گیا اس کے بعد یاد آئی، یا مسجد سے نکل گیا، یعنی اپنی جگہ سے اٹھ کے چلے گئے کہیں، پھر یاد آئی، تو اس کی قضا نہیں ہوتی بلکہ اس پہ توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اگر وہ نماز بھی چھوٹ گئی، مثلاً آج یوم عرفہ ہے پاکستان میں، تو فجر کی نماز کے بعد ایام تکبیرات تشریق پڑھنا ضروری تھا، لیکن ایسا ہوا کہ صبح آنکھ نہیں کھلی یا کچھ بھی ایسا ہو گیا کہ فجر کی نماز یا ظہر کی یا کوئی بھی نماز ان دنوں میں ہم سے چھوٹ گئی، تو اس میں پھر کیا ترتیب ہوگی؟ اس کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ نماز جو ہم سے چھوٹی ہے اس کی قضا ہم اسی سال کے تشریق ڈیز ہیں ان کے اندر کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی ہم مثال کے طور پہ مجھ سے 9 ذی الحج کی فجر کی نماز چھوٹ گئی، اب اس فجر کو میں انہی دنوں کے اندر یعنی یہ جو 5 دن ہیں 9 سے لے کے 13 تک، ان کے ہی اندر اگر میں اس نماز کی قضا کروں گا تو مجھے وہ تکبیرات بھی کہنی پڑیں گی، ان کی بھی قضا ہوگی۔ لیکن اگر میں نے ان کی نماز کی قضا ابھی نہیں کر رہا بلکہ سال کے کسی دوسرے دنوں میں، یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ 14 ذی الحج کو کر رہا ہوں، 15 کو کر رہا ہوں، یعنی یہ 5 دن گزرنے کے بعد کبھی بھی کر رہا ہوں، تو اس میں پھر صرف نماز کی قضا ہوگی، تکبیرات کی قضا نہیں ہوگی۔ اور ایسے ہی اگر کوئی بندہ قضا نماز پڑھ رہا ہے اور وہ ایسی قضا نماز ہے جو تشریق ایام جو ہیں، ایام تشریق اس سے پہلے اس سے قضا ہوئی تھی، مثلاً ایام تشریق جو ہے وہ 9 سے شروع ہوتے ہیں، کسی کی 8 کی نماز قضا ہوگی یا سال میں کسی اور دن قضا ہوگی، اب وہ اس قضا کو ایام تشریق میں پڑھنا چاہ رہا ہے، تو اس قضا کے ساتھ جو ایام تشریق سے پہلے کی نماز قضا ہے، اس قضا نماز کے بعد تشریق کی جو تکبیرات ہیں، ایام تشریق کی جو تکبیرات ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، پھر اسے یہ نہیں پڑھنی، کیونکہ یہ والی نماز ان دنوں کی نہیں ہے، ایام تشریق کی نہیں ہے، بلکہ یہ پہلے کی ہے، تو لہٰذا ان کے ساتھ تکبیر پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ والسلام۔